أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سورہ رحمان. رحمان اللہ کے اسماء میں سے ہے. وہ سنا کہ اللہ کے ذاتی نام کے اندر اللہ بھی اور رحمان بھی ہے. تو وہ لوگ اللہ کے رحمان سے چھڑتے تھے. یہ رحمان کیا ہے، رحمان کیا کہتے تھے لوگ. تو اس لیے اس نام کو خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے. قُلِ اللہ اور رحمان، تم چاہے اللہ کو رحمان پکارو، اللہ کو تم اللہ کے پکارو یا رحمان پکارو، دونوں نام اللہ کی. تو ذاتی نام، صفاتی نام تو بہت ہے نا یہاں. جبار، متکبر، خالق، بار، یہ سب صفاتی نام ہیں. تو ذاتی نام اللہ کون سا ہے؟ ایک تو اللہ ہے، دوسرا بہت سے کہ رحمان بھی، کیونکہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں. تو کیا جی سکتے، اس کی کیا ضرورت پڑی ہم کو پیدا کرنے کی. تو سورہ رحمان کو کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. غزل میں ترجمہ کیا ہے؟ عروس القرآن، قرآن کی دلہن. خود بناؤ سنگار کرتے ہیں دلہن کو، ایسا یہ مطلب انہوں نے لیا ہے. لیکن غزل میں ترجمہ کیا ہے کہ قرآن کی زینت. رحمان پہلے الرحمن، رحمان نے کیا کیا؟ قرآن سکھایا. پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. سورج و چاند اس نے ایک حساب پر لگا رکھے ہیں، اور درخت جو زمین پر پھیلنے والے درخت ہیں اور تڑنے والے درخت ہیں سب اسی نے پیدا کیے ہیں. اور آسمان کو اوپر بلند کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ترازو کھڑا دی ہے تاکہ تم انصاف پر قائم رہو، تم زیادتی مت کرو، ناپ تول میں تم کمی مت کرو بلکہ انصاف ناپ تول کیا کرو. اور زمین کو اس نے بچھا دیا ہے مخلوقات کے لیے، جس میں میوے پیدا ہوتے ہیں اور کھجور کے درخت پیدا ہوتے ہیں اور وہ اناج پیدا ہوتا ہے جس پر جو بھوسا ہوتا ہے اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم جھٹلاؤ گے. تو پورا رکوع بڑا ہے، اس لیے جو ہے آدھا رکوع میں آپ سے پیش کر رہا ہوں. تو یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عربی میں جو ہے دو کا صیغہ بھی ہے. ہمارے پاس جو ہے صرف واحد اور جمع ہے نہیں، اس میں دو کے لیے بھی وہاں ہے. ڈویل، انگلش میں ڈویل بولتے ہوں. تو جو ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے. شاید سنسکرت میں اگر بولتے ہیں وہ اللہ جانے، سنسکرت کوئی نہیں جانتا ہے. سنسکرت میں بھی ڈویل ہے کر کے بولتے ہو. تو ایک کے لیے، دو کے لیے اور جمع کے لیے، تین سے زیادہ کے لیے. تو یہ دو، اے جن و انس ربکما، تم دونوں کے رب،
تم دونوں اپنے رب کی کن کن باتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو دو سے مراد ہیں انسان اور جن. پہلی سورت سورہ قمر میں ان لوگوں کا حال تھا جو کل سورت ختم ہو گئی، وہ جو سرکش قومیں تھیں، جو قومیں سرکش تھیں نا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کا جو ہے کس طرح اللہ نے ان کو دنیا میں تباہ کر دیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا ہے سزا کی بات، یہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو اس کے بعد وہ ایسے کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کرتے جاؤ دکھا رہا ہے. سرکش قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر تھا، ہر ایک کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے. یہاں جو ہے اور ہر جگہ آیت میں کیا آئی تھی؟ تو کیف کان عذابی و نذر، میرا ڈرانا کیسا ہوا تم کو، میرا عذاب کیسا تم کو دنیا میں پکڑ لیا، آخرت کا عذاب الگ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن ایسا مشکل نہیں ہے، نصیحت کے لیے قرآن مشکل نہیں ہے. مطالعے معنی اس کے یہ علوم تو بہت ہیں، لیکن نصیحت والا قرآن بالکل آسان ہے. تو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو دنیا اور آخرت میں ہیں وہ سب کا ذکر کیا گیا. تو یہ جملہ بار بار لایا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس تم اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس. تو اللہ کے رسول لیلۃ الجن کر کے رات تھی، اللہ کے رسول جو ہے نماز پڑھے تھے، جن سب جمع ہوگا جنہوں نے ایمان قبول کیا. تو جب یہ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے سورہ رحمان، تو انہوں نے بولے ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں چھٹلائیں گے. ہم اپنے رب کی کسی نعمت سے معلوم ہوا کہ سورج جو ہے، تو جنات سب کے سب بول اٹھے کہ لا بشی من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں چھٹلائیں گے، تیری ہم جو ہے شکر ادا کریں گے. جنات بولے ہو. تو اللہ کے صحابہ کرام بھی پڑھے، صحابہ کرام سن کو بیٹھے وہاں سے، ارے تمہارے سے اچھا جواب دینے والے جن ہے نا. بولے کیا جواب دیا انہوں نے؟ ایسا جواب دیا. تو یہ آیت سننے کے بعد جو ہے نماز میں تو نہیں، بعد میں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو انکار نہیں کرتے، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اس کی ناشکری نہیں کرتے. تو 31 مرتبہ ہے. اور یہ کیا جی بار بار ریپیٹ ہو، تو یہ لوگوں کو ایسا دکھتا ہے، لیکن عربی زبان کا جو ادب ہے اس کے اندر جو ہے یہ ریپیٹیشن جسے بولتے ہیں نا، تکرار اور تردید، رد اور ایک بار لانا، بار بار لانا، یہ بھی جو ہے ایک خاص اسلوب ہے، اسٹائل ہے شعراء کے اندر، ان کی اس کے اندر. یہاں یہ عوام کے لیے تو ایسا نہیں ہونا، سب لیکن صرف شعراء کے اندر جو ہے وہ ایک عربی فارسی، اس کے علاوہ بھی عربی کے علاوہ عربی فارسی شعراء کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار لا کے دہرا، بار بار لا کو وہ مصرع دہراتے ہیں، وہ مصرع کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کو تکرار ہو، تاکید ہو، محسوس بٹھانے کے لیے. تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس جگہ سے یہ لکھا انہوں نے، یہ ایسا کر رہے ہیں ایک بار نہیں کرتا بیٹا، اور وہ یہ کر رہے وہ کر، یہ بولو میں کربا وہ. تو یہ پیار محبت سے بولتا رہتا ہے، نہیں کر رہا تو ذرا مار پکا چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، نہیں اس لیے بار بار جو تحقیق کرتے رہتے. سب چیزیں ایک بار بولنے کا کافی نہیں تھا، ایمان لاؤ عمل صالح کرو بس ختم، اس کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. کتنے بار ایمان لاؤ، اس کی ایسا ہے ویسا، یہ کرو وہ کرو، جنت ہو سکے، یہ سب اسی لیے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. یہ بات نہیں آج نہیں مانے تو کل تو مانے گا، یہ نہیں تمہارے ہوں مانے تو ہوں تمہارے ایسا ہے. تو اب اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر دیکھ انسانوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا مہربان ہے، تم اس سے اتنا منہ پھر کے چلے جا رہے ہو، اس کی ناشکری کر رہے ہو، کیسی جو ہے تمہاری جو ہے بے عقلی ہے. تو یہ سورت جو ہے مکے میں نازل ہوئی. رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم دی. رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ اللہ کے پورے انسان کو سکھایا. انتظام اللہ نے کیا نا قرآن سیکھنے کا. سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ قرآن ہے. سب سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی صفت ہے. پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق پر فنا آ سکتی ہے. یہ صفت باقی رہنے والی کبھی فضا نہیں آ سکتی، قرآن کے اوپر معلوم ہے. کوئی اس کا مثل ہو سکتا سے نہیں. قرآن کے فضائل جو حدیث میں آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے. آدمی کیا بھی نہیں کرنا، صرف قرآن پڑھتے بیٹھنا ہے تک. صحیح معنوں میں اگر وہ فضائل کو یقین کرے گا، تم کو کیا ہے، تم کو تمہاری ساری ضرورتیں اللہ پورا کرنے والا ہے، تم اس کے کام میں لگے ہو، اس کو یاد کر رہے ہو، اس کو یاد کر رہے ہو.
کھلانے والا پلانے والا پیدا کرنے والا انہیں ہے، تم کو محروم کرے گا؟ تو جو قرآن کا عالم ہے، حامل قرآن کا ہے اس ان کے فضائل، ہماری کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہوگی تیار ہوگی ہے، کبھی آئے گی بعد میں، تو قرآن کے فضائل پر جو مختلف کتابیں ہیں، جو حدیث اس کا خلاصہ ہم نے لکھا ہے، تو سب لکھے نہیں تو حیران رہ جائیں گے قرآن کا حامل کون ہے؟ قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا۔ ہاں یہ ہاں، چپ پڑھ کو رٹ کو چھوڑے تو کیا ہونے والا؟ ہمیں سمجھ جانے کیا آنے والا؟ حافظ جی حافظ جی حافظ جی سمجھتا کیوں نہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ معلوم بھی ہوا ہے عالم ہے جی، عالم عمل کر رہا ہے تو قرآن پر لعنت کرتا ہے، یاد رکھو، تو لعنت میں گرفتار ہیں سب لوگ، یہ معلوم ہے نہیں؟ کتے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتے کی معلوم کیا بننا چاہیے؟ کیونکہ ان کی زندگیاں کسی کتے کی کیا ہے؟ ارے قرآن کا تو کیا ہے، ایسی عظیم چیز ہے، اس کا عالم، اس کو جاننے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کے وابستہ کوئی دنیا میں بادشاہ ہے، بادشاہ بھی اس کے لیے حقیر ہے۔ اسی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے قرآن کا، اس کے فضائل آپ سنیے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو بہرحال جو یہاں فرمایا جا رہا ہے، ایسی بڑی نعمت رحمان نے اپنے رحم کرم سے تم کو سکھائی ہے، نازل کیا ہے، میرا کلام ہے، تم پڑھو۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور امت کی نعمت یہاں تک پہنچا ہے اسی نے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ تھی، لیکن پہلے انسان کو پیدا کیا نہیں، وہ بعد میں بول رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اس کے بعد انسان کو پیدا کرنا دوسری نعمت ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ تو پہلے ایسے لکھنا چاہیے، انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کو اسے عقل دیا، اس کے بعد اس کو قرآن نازل کیا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں کیا۔ پہلے سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ ذکر کیا ہے، تمہاروں کو اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں ہے نہیں۔ اب جس کو وہ ملی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نعمت کو کم سمجھتا ہے تو اس نے قرآن کو جو ہے کم سمجھا، اللہ اس کو ذل کر دے گا، یاد رکھو۔ یہاں ہمیں کیا حافظ ہیں جی ہم لوگ، کیا ارے باپ تو بڑا باپ کون، تیرے سے بڑا کون ہے دنیا میں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ قرآن، پورا قرآن تو یاد کر لے، تیرے سینے کے اندر ہے، یہ دیکھ انبیاء کا وارث تو، کب وارث بننے والا سمجھ گیا تو سمجھا، تو نہیں سمجھا تو کیا بھی نہیں۔ تو حدیث میں صاف صاف آتا ہے، جب لے جایا جائے گا لوگوں کو، کیا تھا انہیں قرآن کا علم تھا، اچھا عمل کریا، چلو اندر جاؤ، نہیں ہے تو باہر، تیرا علم اور عمل اندر جائے گا، تیرا علم ہے نا تو قرآن پڑھنے سے جنت میں جائے گا، اور تو عمل نہیں کرے تو جہنم میں چلے جا، صاف صاف حدیث کے اندر ہے بات، ٹھہرایا جائے گا۔ اچھا تو علم تھا نہیں، عمل کریا نہیں، عمل کریا ہے تو نہیں کہہ رہے چلے جا، اس کے خلاف عمل کریا، قرآن ٹھہرے گا، قرآن کو اللہ ایک شکل دیں گے، قرآن جو ہے ٹھہرے گا شکل میں، اچھا یا اللہ انہیں جو ہے یہ اسے قرآن کی جو ہے میرا ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا انہیں، قرآن پڑھ کو سو گیا انہیں، میرے خلاف کیا، اس کو تو جہنم ڈالا، قرآن کو لے جاؤ، قرآن پکڑ لے جہنم ڈالے گا قرآن خود سے۔ اس کے فضائل سنے تو حیران رہ جائیں گے آپ کو، جو قرآن کو پڑھے گا کرے قرآن اچھے، یا اللہ انہیں قرآن کو پڑھا، انہیں عمل کیا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کو پھیلایا، تو جنت دار، اس کو تو پہلے جو ہے تاج پہنا، اس کو تاج پہنایا، اس کو جو ہے بادشاہ خلعت بنا، اچھا خلعت بنایا، اس کی شفاعت قبول کریں، جتنے لوگ شفاعت کرتے ہیں اس کی شفاعت قبول کر، تو اپنے گھر والوں کے لیے، جو لوگ گناہ کی وجہ سے اگر جنم میں اگر ایمان والے ہیں لیکن گناہ کی وجہ سے ان کو سب نکال، اتنا درجہ ہے اس کا، تو معمولی درجہ نہیں ہے۔ جو پڑھے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا، تینوں ہونا ضروری ہے، اور صرف سب کام اللہ کے لیے کرے گا۔ ہاں امپورٹنٹ، پڑھنا کس کے واسطے؟ دکھانے کے واسطے، عمل کرنا تو نہیں ہے۔ کیسا ہوتا ہے وہ لوگ، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تینوں باتیں کس کے واسطے ہونا؟ اللہ کے لیے ہونا ہے۔ آج کون کرتی میں تج بہت نہیں، ایک آدمی سے اللہ کے دے، بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کتاب لکھتے ہوئے ایسا افسوس ہو رہا تھا، کیا کرنا چاہیے، اس کی قدر جانتے ہیں لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ بولو تو آج کتے سے ذلیل ہیں لوگ، کتے سے ذلیل ہیں لوگ، معلوم نہیں کیا ہونا چاہیے تھا، کیا کرنا۔ ہاں جو لوگ واقعی کرے وہی ان کا مقام، جو ہمارے بڑے بڑے اور جو بزرگان دین ہیں وہی، ارے قرآن کے سامنے کوئی چیز سچی ہے۔ مولانا ابرالحق صاحب دیکھیں، ہم گئے ہیں وہاں تو جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ، کہاں سے آ رہے لوگ؟ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، فرانس سے آ رہے ہیں، باپ رے دیکھو، ہمیں بیجاپور سے بمبئی گئے لوگوں کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہے نا بس آئے سکون کی ایک روز، اچھا جاؤ باہر جوتے چھوڑ کو اندر آ کو بس ملے، ہاں چلے گا بس، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کیا ہے، قرآن کی کیا خدمت کرے، دیکھیں نہیں، قرآن کے ایسے حافظ تھے، قرآن کے ایسے پڑھنے والے تھے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی مدرسہ جو ان کا ہے عربی کا مدرسہ، اس کے لیے مشہور ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ قرآن کو صحیح پڑھنے والے کتنے بتاؤ مجھے، آج کیا تھی الٹا سیدھا پڑھ کر چپ گاڑی دبا لے کے جا رہے ہیں،
صحیح پڑھنا کی طرف انہیں توجہ دینا معلوم ہے، پوری امت کو توجہ دلائی صحیح پڑھنے کے لیے. ایسی کیسے بھونڈے بوڑے غلطیاں، معمولی غلطیاں نہیں، معمولی غلطیاں نہیں، بڑے بڑے غلط اللہ اکبر کا اسی تلفظ نہیں آتا، اور کیا کرتے ہیں اس سے بڑا دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا نام صحیح لینے نہیں آتا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ کتی کی طرح بول رہا تو کیا ہے؟ کتی کی طرح پکارا اور کیا ہے؟ کیسا کیا ہے؟ اتنا یہ تعجب ہم کو بھی، ہم پہلی بار گئے دیکھے تو کیا ایسا سب ہے کیا؟ اگر ہمیں تعجب لگا وہاں سے پھر سکھاتے تھے سورہ فاتحہ، چلو دوسرے نے بیٹھو سورہ فاتحہ، ہر ایک کو سکھا رہے سورہ فاتحہ. کتنی سنتیں ہیں اس کی، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، مسجد میں آنے کی سنتیں کتنی ہیں، اس کے بعد کھانے بیٹھے کھانے کی سنتیں کتنی ہیں، بولو پہلے وہ کھانا کھانا. تو قرآن کے لیے ایسی خدمت کی انہوں نے، بہت کم لوگوں نے کی. مدرسہ ویسا قائم کیا، وہاں کی جو قاری ہے وہ تو بالکل اعلیٰ درجے کی قرأت ہے، بہت کم لوگوں نے توجہ دی اس کے بارے میں. پھر قرآن کی ایسی عظمت ان کے پاس، اتنی عظمت اس کے پاس دیکھی، قرآن کیسا رکھنا، کیسا کرنا، پھٹے تو کیا کرنا چاہیے اس کو، کیسا اس کی ادب. تو سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو قرآن ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے. یہ کوئی چیز اللہ کی صفت نہیں ہے دنیا کے اندر، ایک صفت اللہ کی کلام ہے، اللہ کا بولنا ہے، تو وہ قرآن ہے. تو وہ ہم کو ہمارے زبان سے نکل رہا ہے تو کیا ہمارے منہ کو 100 بار دھوئے تو بھی بولنا بید بیچ ہے اللہ کلام. تو الٹا سیدھا پڑھے تو کیسا بھائی کیا ہے؟ بہت سے قرآن پڑھنے والے سے ہی قرآن پر لعنت کرتا ہے غلط پڑھنے والوں پر. تو بہرحال جو ہے جو پہلی آیت ہے، 2-3 آیتیں ہیں رحمان، تو یہ کئی کرا یہ رحمت دکھانے کے لیے کرے اللہ، اور کیا جو پہلے قرآن سے کہا تم. پھر تم کو انسان پیدا بنا کے انسان خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علم البیان، اور بیان سکھایا. بیان یعنی کیا؟ یہ بولنے آتا کہ نہیں عقل بیان سے برات ہے کیا ہے؟ عقل نہیں تو بولیں گا تو انسان یہ انہیں مکہ ہے لجو نے کیا بولتا ہے، عقل نہیں جی سکتا. تو انسان کو عقل شعور دیا، بولنا سکھایا، اس کی آنکھ کان دیے نے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صلاحیت پیدا کی. والذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے آنکھ کان تمہارے دل دیے. تو بہت کم اللہ کی بات. کون دیا مطلب نعمت اللہ دی؟ بولنا تم کو کون سکھایا؟ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا جانور. دوسرے جانور بولتے ہیں کیا؟ پکارتے ہیں. انسان بول سکتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، تم پڑھ سکتے ہو، اس لیے بڑی نعمت تم کو ملی ہے، تم کو بولنا بھی آیا ہے. تو اللہ کے کلام کو پڑھو، یہ بات. اور تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے. اگر نماز کے بعد نماز کے سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ تلاوت ہی اور کیا ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھا تو نماز ہوتی کیا؟ سورہ فاتحہ کا قرآن کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے نہیں، تو بغیر قرآن کے نماز نہیں ہو سکتی. تو نماز کے بعد کون سب سے بڑی عبادت ہو؟ تلاوت. میں اتنی بڑی تسبیح فلاں وہ یہ کرتے ہیں، سب سے بڑی تلاوت اگر ہے تو اب وہ نہیں کر سکتے اور بولتے سمے چیز بول رہے تصویر پڑھو کر، ہاں تصویر پڑھو کر بولے ہی ہو، لیکن کئی قرآن پڑھو بولے تو نہیں ہو سکتا لوگوں میں. تو وہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ کہاں ہے، الحمدللہ کہاں ہے، اللہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. تو قرآن کی ہی وہ چیز جو اذکار ہے قرآن سے لیے گیا اذکار، لیکن ڈائریکٹ قرآن پڑھنا وہ بہت بڑا فائدہ دینے والا ہے. تو ہمارے شیخ جو ہے بتائے معلوم ہے کہ جو ہے کیا تسبیحات پڑھتے ہیں. تو میں بولا مولانا اللہ سب جو تسبیحات دیتے ہیں وہی ہم جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں. تو وہاں سے بولے کہ آپ یہ کرتے ہیں 3 دن میں تمہارا ختم کریں. یہ آپ کو کس کی ضرورت کی ضرورت ہے؟ آپ بولے آپ کوئی ذکر کی ضرورت نہیں، آپ کو جب اتنا پڑھتے ہیں تو ہو گیا بس. کی بولے پھر بھی میں جو ہے عادت ہے، معمول ہے ہمارا ذکر کرنا. تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود ہم ناقدری کر رہے ہیں. اس کا وبال ہم کو اسی کا وبال ہے جو امت پوری مبتلا ہے. ایک آدمی نہیں، پوری امت مبتلا ہے. کسی ایک آدمی کو نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم قرآن کی قدر کرنے اور پڑھنے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.